صدیوں سے انسانی تاریخ کی داستان میں افواج اور سلطنتوں کا کردار بے حد اہم رہا ہے۔ تلواروں اور تیروں کے سائے میں تہذیبوں نے عروج حاصل کیا اور تباہ و برباد کی۔ اختیار اور اقتدار ہمیشہ فتح پانے والوں کا حق ٹھہرا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی تاریخ کی اکثر کہانی فاتحین کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ دنیا بھر میں پھیلی عظیم تہذیبوں کے درمیان اسلامی تہذیب انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں عرب کے صحراؤں سے ایک ایسے انقلاب کا آغاز ہوا جس نے ہمیشہ کے لیے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ یہ داستان ہے ایک ایسی سلطنت کی جس نے ایمان اور یقین کی گود سے جنم لیا اور اس کی بدولت عظیم الشان سلطنتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس داستان کا آغاز 7ویں صدی عیسوی سے ہوتا ہے، جب اس وقت کی 2 عالمی طاقتیں روم اور فارس ایک دوسرے کے خلاف خونی اور تباہ کن جنگ میں مصروف تھی۔ ایسے میں عرب کے صحراؤں سے ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا جس کے بارے میں کوئی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ عالمی طاقت بن کر دنیا کے کونے کونے تک پھیل جائے گی۔ عرب کے صحرا میں آباد بدو قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ ان میں سے قریش کے طاقتور اور مالدار قبائل خصوصی اثر و رسوخ رکھتے تھے، کیونکہ وہ مکے میں اس جگہ آباد تھے جو مصر، شام، عراق اور دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے تجارتی قافلوں کا اہم مرکز تھا۔ مکے کو سرزمین حجاز میں بحیرہ احمر کے نزدیک آباد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ سے بھی خاص اہمیت حاصل تھی۔ کیونکہ اسی شہر میں عرب قبائل کے لیے مقدس ترین خانہ کعبہ بھی موجود تھا، جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ایک خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، مگر وہ برسوں سے بت پرستی کا مرکز بنا ہوا تھا، اور اس وقت کعبے کے اندر حبل، لات، منات، عزا اور دیگر بتوں کی مورتیاں موجود تھیں، جن کی عبادات کے لیے بھی عرب قبائل دور دراز سے سفر کر کے مکہ آتے تھے، اور تجارتی قافلے بھی یہیں پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ قریش کعبے کے تنہا وارث تھے۔ اس مقدس جگہ اور اہم ترین تجارتی راستے پر ان کا قبضہ تھا، لیکن جہالت اور بت پرستی کا یہ نظام زیادہ طویل عرصے نہ چل سکا۔ 610 عیسوی میں مکے کے قریب پہاڑوں میں غار حرا سے ایک پیغام بلند ہوا جس نے انسانیت کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ رسول اللہ محمد بن عبداللہ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور عرب کو توحید کا پیغام دیا کہ اس نئے دین کی تبلیغ کعبے پر ان کا قبضہ کمزور کر دے گی۔ قریش کی مخالفت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جب آپ نے مکے والوں کو ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی تو خواتین میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ کے بچپن کے دوست حضرت ابو بکر صدیق نے، اور بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب نے اسلام قبول کیا۔
اور آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن نبی وقاص، عثمان بن عفان اور قریش کے نامور لوگ بھی اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب دار ارقم سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے کھلے عام کعبے میں عبادت شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ جن کے مفادات پرانے نظام سے جڑے تھے تشدد پر اتر آئے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ تیز کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ اس لیے 2 مرتبہ حبشہ ہجرت کے بعد مسلمانوں نے یثرب کی جانب ہجرت کی، جو رسول اللہ کی آمد کے بعد سے مدینہ کہلاتا ہے۔ مدینے میں اسلام کا پیغام ہجرت سے پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ جب حج کے موقع پر لگنے والے میلوں میں رسول اللہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو مدینے سے آنے والے قافلے نے اسلام قبول کیا اور اگلے سال مزید لوگوں کے ساتھ آپ سے ملنے آئے۔ دوسری جانب مدینے کے رہنے والے قبیلے برسوں سے چلی آنے والی جنگ کا شکار تھے اور انتقام کے ایک نہ ختم ہونے والے خونی چکر میں پھنس چکے تھے۔ ان کو امن و امان قائم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ اختیارات کسی ایک شخص کے حوالے کر دیں جو ان کے تمام معاملات کا فیصلہ کر سکے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی مدینے کی سرداری آپ کے حوالے کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی مدینے میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مدینے میں تبلیغ کرنے کی پوری آزادی تھی، اور اسلام کے اثرات دور دراز علاقوں میں پہنچ رہے تھے۔ اس بات سے قریش مکہ کو بہت تکلیف تھی اور وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مکے سے شام کی طرف جانے والا تجارتی راستہ مدینے کے پاس سے گزرتا تھا۔ قریش کو یہ خوف تھا کہ اگر مسلمانوں نے یہ راستہ روک دیا تو وہ اس تجارتی راستے کے منافع سے محروم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، اسی لیے آپ نے حکمت عملی کے تحت سب سے پہلے مدینے کے آس پاس آباد قبیلوں سے امن کا معاہدہ کیا تاکہ مدینے پر حملے کی صورت میں وہ قریش کا ساتھ نہ دے سکیں۔ دوسرا اہم کام آپ نے یہ کیا کہ کچھ لوگوں کو جاسوسی کی ذمہ داری دی تاکہ دشمن کے ارادوں اور تیاریوں کی خبر ملتی رہے۔ مکے اور مدینے کے درمیان میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دیں اور فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے گا اس کا تمام منافع اسی مقصد کے لیے استعمال ہوگا۔ ابو سفیان کو اس قافلے کا سربراہ بنایا گیا۔